جنگ بدر۔ میرے پیارے ناظرین، بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانے جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا، اور یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ دوستوں، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا، اور اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا، اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں، جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ میرے پیارے ناظرین، جنگ بدر کا اصلی سبب جو بنا تھا وہ تھا عمر بن الحضرمی، کیونکہ اس کا قتل کر دیا گیا تھا، اور اس کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ سامعین، مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب و مخرمہ بن نوفل اور عمر بن عاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور کرز بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گیری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو حاصل کر لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ پیارے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا، اور اس لشکر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی، نہ راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلحہ یعنی ایک ساتھ ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل با دل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ پیارے ناظرین، ارشاد گرامی سن کر حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑی جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھائی کریں گے۔ مگر ناظرین، یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ میرے پیارے ناظرین، انصار میں سے قبیلے خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟
خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ پیارے ناظرین، اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے اور آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ پیارے ناظرین، انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔